अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। वैसे तो हमारे पिछले साल के एक्सपीरियंस के बाद कई लोगों ने कहा बड़े एहतियात से, बड़े आराम से नए साल में बड़ा संभल कर कदम रखिए, क्योंकि जब साल 2020 शुरू हुआ था तब भी हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। वी सेड दिस इज़ गोइंग टू बी आ ईयर, इस साल मैं तरक्की भी करूँगा, मैं बहुत घूमूंगा फिरूंगा, दुनिया को एक्सप्लोर करूँगा, और सारे के सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है नया साल हमेशा एक नई उम्मीद को रिप्रेजेंट करता है, एक नएपन का एहसास कि यकीनन ये साल आने वाले दिनों में हमारे लिए खुशियाँ लेके आएगा। इससे हम एक्सपेक्टेशंस लगाएं, अगर कोई बुरी आदतें हैं तो उनको छोड़ दें, कोई नई अच्छी आदतें हैं तो उनको अपनाएं, और सबसे बढ़कर ये कि ट्रांसफॉर्म हों तो बेहतरी की तरफ से हों। सबसे पहले एक जायज़ा, हमने कल भी आपको बड़ा डिटेल प्रोग्राम दिखाया मुख्तलिफ ज़ावियों से। ये साल क्योंकि कोविड का साल रहा है, पेंडेमिक का ईयर रहा है, हर साल जो UN के मुख्तलिफ डेज़ हम मनाते हैं उनको भी मंसूब कर दिया गया एक तरह से या दूसरी तरह से कोविड के साथ। तो द लास्ट ईयर वॉज ऑल अबाउट कोविड। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि मूविंग फॉरवर्ड व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसके लिए दुनिया भर के सरबराहान सर जोड़ कर बैठे हैं कि इंसानियत के लिए इस दुनिया को, हमारी रियासतों को, हमारे मुल्कों को ज़्यादा महफूज कैसे बनाया जा सकता है। जो नागहानी आफत कोविड के रूप में हमारे सामने आई है उसको मद्देनज़र रखते हुए तालीम, सेहत, रोज़गार और दूसरे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों को हम आगे बढ़कर कैसे ले जा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने भी यही तहिया किया। इस साल में यानी 2021 में अभी थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी आपको ये डेट लिखने में। आप चेक लिखेंगे, एक दो चेक बड़ा फाड़ेंगे, ख़राब करेंगे, क्योंकि याद नहीं रहेगा कि 2020 अब नहीं लिखना है, 2021 लिखना है। तो जी इस साल में सेहत का शोबा, तालीम का शोबा, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी इक्तिसादी पॉलिसी, उसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ कैसे शिफ्ट हुई हैं, और फिर आपका और मेरा फेवरेट कि जी सितारों की चाल क्या कहती है। इस दफ़ा जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था 21 दिसंबर को एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हुआ था, यानी सैटर्न और जुपिटर आपस में मिले थे, और कहा जाता है पिछले 2160 सालों से जो दुनिया एज ऑफ पाइसेस में रह रही थी अब वो एज ऑफ एक्वेरियस की शुरुआत हो चुकी है। इसका क्या मतलब होता है ये हम जानेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपर्ट से। लेकिन आपको ये बताती चलूं कि जो एज ऑफ पाइसेस होती है, पाइसेस का जो नारा होता है, मैं खुद पाइसेस हूँ इसलिए मुझे पता है, इनका नारा होता है जी आई बिलीव, यानी मैं मानती हूँ। और जो हमारा बिलीफ सिस्टम था वो पिछले एक साल में अच्छी तरह से उसको झंझोड़ा, जकड़ा गया, उसको पूरी तरह से कंगाल के हमें अपनी बिलीफ सिस्टम पे वापस जाना पड़ा। और आपको ये बताते चलें कि ये जो एज ऑफ एक्वेरियस कहलाती है, इनका नारा बड़ा मुख्तलिफ होता है। इनका नारा होता है आई नो, मुझे पता है। तो बड़ी फर्म बिलीव्स के साथ, बड़ी नॉलेज और विजडम के साथ आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। एक नई दुनिया में आपने कदम रख दिया है, लेकिन क्या आप इस नई दुनिया के लिए तैयार हैं? हमारे साथ मौजूद हैं जी सामिया जी, और मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। शी ऑलवेज हैज़ वंडरफुल एडवाइस, और बड़ा मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो हर पॉडकास्ट के बाद एक बड़े खूबसूरत तरीके से ये कहती हैं कि देखें गैब का इल्म अल्लाह के पास है, ये निशानियाँ हैं, ये इल्म है, ये कहता है, लेकिन अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है, और ये पत्थर पे लिखी हकीकत नहीं है, इसमें तब्दीली आ सकती है। दुआ के दरवाजे हमेशा खुले रखें। तो आइए जी शो में वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सामिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सिद्रा? इतना ठीक ठाक कराने पे तो दिल खुश बाग हो गया। बस देखें नया साल की इतनी अच्छी एक वाइब आ रही है जी। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो नया साल। और हमें ज़रा बताइए सबसे पहले सामिया जी, क्योंकि आपकी वजह से ना मेरा इंटरेस्ट थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में बढ़ गया है। ये जो सारे बात कर रहे थे कि 21 दिसंबर को बड़ा एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हुआ है, जुपिटर और सैटर्न की कंजंक्शन हुई है, एज ऑफ पाइसेस ख़त्म हो गई है, एज ऑफ एक्वेरियस शुरू हुई है। इस पर ज़रा रोशनी डालें। ये जो 2160 साल के लिए एक नया दौर शुरू हुआ है, ये दौर किसके लिए क्या लेके आ रहा है? सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा कि जितनी आपकी ग्रिप है, मुझे सचमुच बड़ा इम्प्रेस किया आपने अपनी नॉलेज से।
دیکھیں میں پہلی بات تو وہی سچی بات ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے. یہ اتنی ہی ہماری مدد کر سکتا ہے جتنا ایک محکمہ موسمیات ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے. ہم اسٹرالوجی سے صرف اچھے اور برے ٹائم نکال سکتے ہیں. یہاں پہ میں ابھی تازی مثال ہے کہ جب 2020 ریکارڈ ہو رہا تھا اور میں نے دسمبر 2019 سے ہی ریکارڈنگز شروع ہو گئی تھی، جیسے ابھی ہم ریکارڈنگز کر رہے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ میرے سارے جو لوگوں کو ایک روشن پاکستان نظر آتا تھا، زمین خزانے اگلے گی، اور میں نے ایک دن سوچا سدرا جی کہ میں گراؤنڈ ہو جاؤں. مجھے لگا کہ میں اتنی پیٹریوٹک ہوں اور مجھے نا کچھ تکلیف نظر آتی تھی. میں سمجھی وار زون ہوگا کہ اللہ نہ کرے ہم پہ وار مسلط کر دی جائے، اور وہ مجھے کیوس، ایمرجنسی، ہنگامی حالات، مجھے اس قسم کے حالات نظر آتے تھے. اچھا پھر میں نے اللہ سے جو ہے وہ بندہ، میں ہر بار اور ہر پروگرام میں میں کہتی تھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں. کیونکہ دیکھیے جہاں عوام نے سفر کیا وہاں پہ میں بھی پاکستانی ہوں، میرا بھی کام افیکٹ ہوا، ہم بھی سارے درد سے گزرے ہیں، لیکن میں ساتھ یہ لائن بولتی تھی کہ میرا رب کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں اور یہ وقت جو ہے یہ خیریت سے نکل جائے. لیکن وہ وار نہیں تھی، وہ پینڈیمک تھا. کیونکہ دیکھیں اللہ نے بڑا محدود علم دیا ہے. وار آن آر ہیلتھ تو تھا نا، جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ فوجی بھائی نہیں، اس دفعہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے فرنٹ لائن واریئرز ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مریضوں کو خیال رکھا، ان کی تکلیف میں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. جو ہم وہ دیکھتے تھے وہ ایک طرح سے وار زون ہی نظر آتا تھا، لیکن اس کا نام وہ جو تھا وہ کرونا تھا. اب کیونکہ ایسٹرالوجی کا جو نیا سال ہے نا وہ 1 جنوری سے شروع نہیں ہوتا. 1 جنوری سے آپ لوگوں کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے. ایسٹرالوجی کا جو نیا سال ہے وہ مارچ سے شروع ہوتا ہے، 22 یا 23 مارچ سے، جب سورج 0 ڈگری پہ برج ایریز کے اندر انٹر ہوتا ہے وہاں سے. اسی لیے آپ دیکھیں پاکستان میں کرونا کا پہلا کیس بھی جب آپ پیچھے جاؤ گے تو مارچ میں ہی آیا تھا. بالکل. اور پھر اس کے بعد جو ہاں جی تو جیسے ابھی آپ نے یہ کنجکشن کا ذکر کیا جو جوپیٹر اور سن 0 ڈگری کے اوپر ملے ہیں. میں نے جب 2020 شروع ہوا تھا تو ایک لائن بڑی خطرناک تھی جو میں بولتی تھی، اور اللہ نہ کرے کہ میں کہتی تھی کہ اینڈ آف ورلڈ کی طرف یہ پہلا سال ہے. وہ جتنی پریڈکشنز جس طرح 12ویں اور 13ویں صدی میں مسلمانوں نے اپنے آپ کو منوایا تھا، اگر آپ پیچھے ہسٹری میں جائیں، یہ ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے. یہ ٹرانسفارمیشن ہوگی پھر سے دنیا کی، جہاں ابھی ہم پس رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. اور پاکستان جیسے میں کہتی ہوں کہ 2009 میں پاکستان کی گاڑی پٹری سے اتری تھی جو ہے، اور 2021 بلکہ 2021 دسمبر 2020 سے پاکستان کی گاڑی بیک آن ٹریک جا رہی ہے. تو یہ کنجنکشن ہمارے لیے بحیثیت ایک ملک، ایک ریاست، ایک بڑا ہی خوشائن چیز ہے. شکر الحمدللہ. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں سدرا، آپ اتنی پیاری سی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جگمگاتا رکھے. ہم جو 2021 میں داخل ہو رہے ہیں ہم سچ مچ غازی ہیں کہ جو ہے جو بچ گئے ہیں، جو داخل ہو رہے ہیں 1 پیس میں، وہ سچ مچ غازی ہیں. جو دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. جو افیکٹ ہوئے جو 2020 کی. اور ایک اور لائن میں آپ کو انٹرو میں کہنا چاہوں گی، یہ وہ سال ہوگا جو آزمائے گئے ہیں اس پورے ٹینیور میں 2009 سے 2021 تک کا جو سفر ہے، اب وہ نوازے جائیں گے. تو یہ ایک اور اچھی خبر ہے. باقی ہم آگے جو آپ سوال کریں گے اس کے جواب میں دیتی جاؤں. نہیں رہے بہت سارے لوگ. اب یہ جو نیا سال آ رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دوسری بات یہ کہ کیونکہ میں کینسرین ہوں، کینسرین کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ بالکل صحیح. اچھا ہمارے پاس کیونکہ بہت شکریہ یایا جی کال کرنے کا. جی سامیہ جی، لیٹس بگن ود ایریز، اور بتائیے کہ ہر ستارے کے لیے کس طرح کا ہے سال 2021؟ اچھا جی، سب سے پہلے ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں، آپ کی خواہشات جتنی بھی اللہ پاک کہتے ہیں نا، آپ نے کوشش کرنی اپنی خواہش کو پانے کے لیے،
ہو نہیں سکتا کہ 2021 آپ کی کوئی اسٹرانگ ڈیزائر پوری کرائے بغیر جائے، تو آپ جت جائیے اپنی خواہشات کے لیے. اس کے بعد آ گیا برج ٹورس یعنی کہ برج سور کے جو لوگ ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نئے کام کی طرف جائیں، پرانے چیپٹر کو بند کر کے کسی نئے کام کی طرف جائیں گے، اس میں بھی اللہ پاک برکت ڈالیں گے ان کے لیے. پھر اس کے بعد آ گیا جیمنائی یعنی کہ برج جوزا. جو لوگ اسٹوڈنٹس کے لیے گڈ لک ہو سکتی ہے جیمنائی اسٹوڈنٹس، اگر کہیں پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی امیگریشن فائل کرنا ہے، یہ بیسٹ سال ہوگا 2021. اپنی کوشش کیجیے. جن مقدمات ہیں مقدمات سے کلین چٹ مل جائے گی، چاہے نیب ہے چاہے کسی کیس میں اگر ملوث کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آ گیا کینسیرین. کینسیرین کے لیے اللہ پاک مال کمانے کے راستے کھولیں گے، مالی وسائل بڑھیں گے ان کے 2021 میں. تو آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، اپنے مالی جو ہے آپ کے مسائل تھے، اب آپ کے وسائل بڑھنے کی طرف انشاءاللہ زندگی لے کے جائے گی. لیو بالکل وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروباری الائنسز بنانا چاہتے ہیں، بیسٹ سول میٹ ملیں گے اور بیسٹ کاروباری اتحادی ملیں گے. تو 2021 میں آپ نے اپنی کوشش کو جو جن کی ری میری بھی ہونا ہے وہ بھی اس وقت میں کوشش کریں، اللہ پاک اچھے جوڑ ان کے جوڑیں گے. اس کے بعد آگے ورکو یعنی کہ برج سنبلا. ان کو جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں غیب سے شفا دیں گے. جن کو نوکریوں کی ضرورت ہے جگہ جگہ سی ویز تھرو کریں، اور جن کی نوکریاں ہیں وہ ان میں اپ گریڈ ہو جائیں گے اپنی جابس میں. اس کے یعنی کہ برج میزان. بچوں کے معاملات میں اللہ پاک خوشیاں عطا کریں گے. جو لوگ سپورٹس میں ہیں وہ اپنا بڑا نام بنائیں گے. اس کے علاوہ جو لبرا بچوں کے خواہش مند ہیں 2021 میں دوا اور دعا جاری رکھیں، اللہ پاک آپ کی اولاد سے ریلیٹڈ خواہشات کو پورا کریں گے. اس کے بعد اسکارپیو یعنی کہ برج اقرب. جو اسکارپینس گھر بنانے کے خواہش مند ہیں یا گھر بدلنا چاہتے ہیں، وہاں پہ قدرت ان پہ مہربانیاں کرے گی. اور دوسرا یہ گھر کو چاہے ریڈو کرنا چاہتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ تعلقات میں ایک نیا اور مضبوط بانڈ بنے گا اپنے کلوز رشتوں کے ساتھ. اس کے بعد سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے جو ہے جو لوگ اندرون ملک شہر بدلنا چاہتے ہیں یا نئی رشتہ داریاں جڑیں گی یا سسرال آپ کے گھٹنوں کہتے ہیں نا سسرال، جو اگر معاملات خراب تھے سسرالی رشتہ داریوں میں، یہ سال ہوگا جو آپ کا بانڈ اچھا جڑ جائے گا رشتہ کے ساتھ. کیپریکون یعنی کہ برج جدی. خانہ مال میں جت جائیے، رب مہربانیاں کریں گے، نئے وسائل کھلیں گے، نئے راستے کھلیں گے پیسہ کمانے کے، اور کوئی وراثتی مسئلے بھی ان کی فیور میں حل ہو سکتے ہیں. اگر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو 2021 بیسٹ سال ہے سیلنگ اور بائنگ کے لیے بھی. اس کے بعد آ گیا ایکویریس یعنی کہ برج دلو، جو کہ جن کی حکومت ہونے جا رہی ہے. ان کی زندگی کی ٹرانسفارمیشن ہوگی. مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ پرانی چیزیں بند ہو، نئے باب کھلیں، شادیاں ہوں، شادیوں والے جو آلریڈی شادی شدہ ہیں ان کی زندگیوں میں ایک وارمتھ آئے، نئے کاروباری اتحادی بنے ان کے. یہاں پہ ان کی گڈ لک بہت زیادہ ہے اس سال میں. اللہ پاک باقی 11 ستاروں پہ بھی مہربانی کرے. صرف میرا 12واں اور معصوم ستارہ پائسس یعنی کہ برج، آپ روحانی طور پہ بہت کنیکٹڈ ہو جائیے کیونکہ آپ کی دعائیں بہت قبول ہوں گی اس وقت میں. روحانی جو ہے نا وہ اپ گریڈ ہوئیں گی چیزیں. لیکن آج سے کچھ چیزیں زندگی میں ان ایکسپیکٹڈ انسرٹن ہو سکتی ہیں، ان کے لیے ذرا آپ کو تیاری کسنی پڑے گی کہ یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کی فوجی ٹریننگ 2020 نے کر دی ہے پائسس. اس لیے میرا نہیں خیال کہ میرے پائسس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوں گی. آپ نے دیکھیں جو کہتے ہیں نا صاحب دعا ہوتا ہے، صاحب محبت ہونا چاہیے. آپ باقی 11 ستاروں کی بھی دعا مانگیے، اسی طرح ملک کی بھی اور ہمارا نام لے کے بھی دعا کیجیے گا. ایبسلیوٹلی بہت پیاری بات آپ نے کی ہے. میں ویسے ہی خوش ہو گئی کہ چلے دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سامیہ جی ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے اور سب کو اتنی اچھی اچھی خبریں دلانے کے لیے. بیسٹ بات یہ ہے آپ کی کہ آپ سب کو ہوپ فل کر دیتی ہیں، آپٹمسٹک کر دیتی ہیں، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کے ساتھ ہمیں نئے سال کو شروع کرنا چاہیے. بہت شکریہ موجود ہونے کے لیے. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک، لیکن جیسے ہم نے کہا آج فوکس کریں گے مختلف اہم شعبوں
शोबों पे, यानी पाकिस्तान के हेल्थ, एजुकेशन, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी के हम किस सिमत जा रहे हैं और हमारा क्या प्लान होना चाहिए. We'll be back after a short break. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, आज साल का पहला दिन. तो जैसे कहते हैं ना, बुनियाद अगर सही पड़ जाए तो फिर इमारत इंशाल्लाह ताला शानदार ही होगी. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस दिन की शुरुआत हम पाकिस्तान के अहम तरीन शोबे और मसाइल पे बात करते हुए करें कि इनके हवाले से हमने क्या पॉलिसी बनाई है. सिर्फ हमारी इंडिविजुअल रेजोल्यूशंस नहीं, बल्कि हमारी रेजोल्यूशन बहैसियत एक रियासत के, बहैसियत एक मुमलिकत के, कि हम अपने 22 करोड़ अवाम के लिए आने वाला साल और आने वाले कई साल कैसे देखते हैं. तो जी शुरुआत करते हैं सेहत के शोबे से. आज मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है. 2020 में भी पूरी दुनिया का फोकस पाकिस्तान की तरह सेहत का शोबा ही रहा है. अब हमने इस साल से क्या सीखा जिसको हम आने वाले साल में खुसूसन 2021 में इम्प्लीमेंट करेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दैट. हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब. आप इनको इंडस हॉस्पिटल के बानी के तौर पे एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट डॉक्टर्स इन पाकिस्तान के तौर पे जानते हैं. बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद होने के लिए. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा लेबोरेटरीज फोर फ्रंट पे रही है जी इन द एज द फ्रंट लाइन वॉरियर्स इन दिस वॉर अगेंस्ट कोविड इन पाकिस्तान. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहान फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एज वेल. एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस मिस्टर तौकीर उल हक साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के. दवाइयों के लिए एक्सेस होना, उनकी अवेलेबिलिटी होना सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेरे ख्याल में इस साल हमें ये कमी, ये वल्नरेबिलिटी भी खुलकर सामने आई कि हम कितनी ही चीज़ों के लिए अभी भी उनको इंपोर्ट करने पे हमारा इन्हिसार है. सो किन चीज़ों पे हमें खुद कफील होना ज़रूरी है, ये हमारे हेल्थ पॉलिसी के लिए बड़ा अहम एक नुक्ता होगा. सो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले अगर तौकीर साहब आप ही से मैं बात करूं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पूरी दुनिया इस वक्त सोच रही है कि किस वक्त कोविड-19 की वैक्सीन आएगी. उसके लिए R&D, और ये आज काम शुरू नहीं हुआ. ये वो इदारे, ये वो कंपनीज हैं जो बहुत रिसर्च करती हैं. वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड और हमें क्या सिमत इख्तियार करनी चाहिए अब? जी अस्सलाम वालेकुम जी. आप बिल्कुल सही कह रही हैं. ये जो कोविड आया है तो इसने हमें जहाँ झंझोड़ के रखा है, उसके साथ साथ ये भी सामने आई है चीज़ कि जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक़ है, वी आर वेरी वेल सफिशिएंट, यहाँ मेडिसिन अवेलेबल हैं. लेकिन अब जैसे कि दुनिया भर में वैक्सीन आना शुरू होगी और हम अभी इंतज़ार में हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीन कब आएगी. एंड वी आर डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टिंग द वैक्सीन्स. और जाहिर है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को वहाँ पे पहले एक्सेस होगा पेशेंट को. तो आई थिंक कि अब ये एक वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद फार्मास्यूटिकल सेक्टर और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इस तरफ अब हमें जाना चाहिए कि नॉट ओनली फॉर कोविड, हमारे यहाँ वैक्सीन्स जो हैं वो वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट. यहाँ पे जो है वो वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में हम लोग बिल्कुल अब खुल के आ गया कि हमें जो है ये एक कमी है यहाँ. और हमें तो इसमें सरमाया भी लगेगा, इसके लिए नहीं, उसके लिए ये है कि मेरी सजेशन ये है कि फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पे हर साल जो है रिसर्च का जो फंड है गवर्नमेंट हमसे लेती है, वो फंड अवेलेबल है जो कि 1976 से हम जमा कराते हैं तमाम कंपनीज. तो आई थिंक दैट R&D फंड शुड बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स दिस. वो फंड को इस्तेमाल किया जाए और कोलैबोरेशन की जाए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर से जो जिनके पास वैक्सीन बनाने की सलाहियत है. इंसेंटिवाइज पॉलिसी दे गवर्नमेंट और इंशाल्लाह नॉट ओनली फॉर कोविड, पार्ट ऑफ आवर कोर हेल्थ पॉलिसी. डॉक्टर फरहान आपकी तरफ आना चाहूँगी डायग्नोस्टिक्स के हवाले से. अच्छा, ये साल जैसे जैसे ख़त्म हुआ, एक तरफ हम वैक्सीन के हवाले से जो अपडेट्स थी, प्रोग्रेस थी, उसका सुन रहे थे, लेकिन एक परेशान कुन बात ये थी कि इवन बरतानिया जैसा मुल्क जो कि Tier 4 लॉकडाउन में था इस वक्त, वहाँ पे देखा गया कि एक नया स्ट्रेन सामने आया है कोविड-19 का. फिर अफ्रीका के कई ममालिक में यही बात होने लगी. 23-24 मुख्तलिफ इकसाम की बात होने लगी कि भाई कोविड-19 का जो वायरस है वो अब अपनी शक्ल बदल रहा है. आप क्या समझते हैं 2020 का जो हौलनाक मंजर हमारे सामने आया, इज द वर्स्ट बिहाइंड अस या वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इवन मोर चैलेंजेस?
ہاں تھینک یو سدرا. آپ نے جو کویشچن جو ریز کیا ہے اٹس امیزنگ. اور آپ کے پروگرام میں مجھے سب سے زیادہ جو لگتا ہے کہ آپ کا جو پروگرام وہ بہت وزڈم اور انٹلیکچوئل پروگرامز ہوتے ہیں اور انسائٹفل پروگرامز ہوتے ہیں اور فیوچر کے لیے بڑے اچھے. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں سچویشن ایسی ہے کہ بیہائنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک تو شاید پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت ہی مہمان نواز ہے. ہمارے پاس وہ واحد ملک 2 ممالک میں سے ہے جس میں سے پولیو ایریڈیکیٹ نہیں ہو سکا, پھر ٹائیفائڈ نہیں ایریڈیکیٹ ہوا, ملیریا, پھر ڈینگی, چکن گنیا, کووڈ, اور یہ بیماریاں بڑھتی جائیں گی. تو سوال کا پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماریاں جا نہیں رہی ہیں بلکہ ایڈڈ آن ٹاپ آف اٹ ہو رہی ہیں. تو پالیسیز جو ہیں وہ پریونشن کے اوپر بھی ہونی چاہیے, ڈائگنوسٹک کے حساب سے اور ٹریٹمنٹ کے حساب سے اور ویکسینیشنز وغیرہ کے حساب سے. یہ کوہرنٹ ایفرٹ ہونا چاہیے. تو جو آپ نے پالیسی کی بات کی, آئی تھنک وہی پالیسی کا فقدان ہے. آئی ایم ویری گلیڈ کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنا ہے جو سارے صوبوں کو لے کے چل رہا ہے اور اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہوں, کیونکہ دیکھیں ڈائگنوسٹکس میں بھی نئے ٹیسٹ آ رہے ہیں. چکن گنیا یہ جو ٹیسٹ آیا ہمارا کووڈ کا, یہ بعد میں آیا پاکستان میں, اور اب نئی بیماریاں بھی آ رہی ہیں. کووڈ میوٹیٹ بھی کر رہا ہے اور کٹس ساری امپورٹ ہوتی ہیں, اور اگر ٹریول بینز لگ جائیں تو کٹس ہی اویلیبل نہیں ہوں گی. تو ہمیں ان ہاؤس پروڈکشن اور ان ہاؤس ریسرچ, اور جس طرح ویکسین ان ہاؤس پروڈیوس ہونے چاہیے پاکستان میں, اسی طرح سے ڈائگنوسٹک پروڈکٹس اور ڈائگنوسٹک اکوپمنٹ کی بہت اشد ضرورت ہے. اور یہ بیماریاں بڑھیں گی. اور دوسری چیز میں بتاؤں آپ کو بھی, سیکنڈ لہر, تھرڈ لہر یہ آتی رہیں گی جب تک کہ 70% پاپولیشن یا تو ویکسینیٹڈ یا انفیکشن ہو کے ٹھیک نہیں ہو جاتی. اور لاسٹ بات میں کہتا چلوں آپ کے پروگرام سے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا تھریٹ ہے بایو ٹیررزم اینڈ بایو وارفیئر کا, جو کہ اب نیوکلیئر بم پھاڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. ٹریٹیز آ گئی ہیں لیکن جراثیم دیکھیں ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا, اور پوری دنیا کو بند کر دیا ہے. تو اس کے تھریٹ کے لیے بھی ہمیں پریونشن کے اوپر کام کرنا چاہیے. اینڈ لک ایٹ دی نیریٹو وچ از بلڈنگ. اب جیسے ہم نے کہا کہ برطانیہ کے ٹیئر 4 کے باوجود نیا اسٹرین آیا ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کی طرف سے جو میڈیا میں نیریٹو ہے, انہوں نے کہا کہ Britain is the new Wuhan. So this is a very troublesome time which takes me to my next policy issue, اور اس کے فریم ورک ہمارے لیے بڑا اہم ہے. بہت اچھا کیا آپ نے نیشنل کمانڈ سینٹر کی یہاں پہ بات جو کی ڈاکٹر فرحان. ڈاکٹر باری آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بیکاز آپ پالیسی میکرز اور جو لوگ اس کی پلس کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بڑا قریبی کام کرتے ہیں. انڈس ہاسپٹل کا نیٹ ورک بھی تمام پروونسز میں اس وقت فعال ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں کے ہیلتھ چیلنجز کے لیے ہمیں کس قسم کا نظام چاہیے. ہم نے ہیلتھ کو پروونشل میٹر بنا دیا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیپیسٹی موجود ہے پروونشل حکومتوں کے پاس اس طرح کے چیلنجز کو نپٹنے کے لیے, یا وی نیڈ اے نیشنل کمانڈ سسٹم, یا اس کو ایک وفاقی سبجیکٹ ہونا چاہیے؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ نیا سال مبارک آپ سب کو. بہت شکریہ. بہت ہی دیکھیں پاکستانی جو ہے نا ایک عجیب قوم ہے. جو کرائسس ہوتی ہے تو یہ قوم ایک یونیفائڈ قوم نظر آتی ہے. بالکل. اور جو کہ آپ نے 2005 کے زلزلے میں اور پھر سیلابوں میں بھی دیکھا, لیکن انفارچونیٹلی نارمل ڈیز میں یہ لوگ جو ہے نا بالکل ڈس انٹیگریٹڈ ہوتی ہے. اور کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا بہت کوآرڈینیشن میں رہا, اور میرا اللہ کرے کہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں اور بہت ساری چیزیں جو ہوئی ہیں اس میں آگے بڑھیں. صحیح. دیکھیں اب ڈیولیوشن ہو چکا ہے, اس کی کیپیسٹی بلڈ ہو گئی ہے. اس کو اب ہم ایکسپیریمنٹس پہ نہ جائیں کہ کتنے ایکسپیریمنٹس ہیں, آپس میں کوآرڈینیشن ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہم کو سمجھ میں آئی, اور ایک دوسرے سے لرننگ بہت ہوئی ہے. ایک صوبے نے دوسرے صوبے سے سیکھا. بٹ اس کو پرائرٹائز ہونا چاہیے. دیکھیں جب تک ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کو بجٹ میں پرائرٹی نہیں دیں گے, ہم 0.9% کے اوپر اور 1% کے اوپر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بجٹ پہ رہیں گے, تو آپ کی کوئی بھی پالیسیز نہیں بن سکے گی. لیکن اس کے اوپر بجٹ ضرور بڑھانا پڑے گا. دوسرا جو ہے نا کچھ پالیسی لیول کے اوپر جیسے NIH کو بڑھایا گیا, اس کے اوپر نئے آرڈیننس ایکٹس بن رہے ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن اس پہ ہم سب کو, مطلب تمام اسٹیک ہولڈرز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, سب کو کر کے سوچنا چاہیے کہ جی ہم کو اس پہ یکسو کر کے اس کو ہم کو ہیلتھ کا ایک ایسا نظام لے کے آنا چاہیے کہ تاکہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ایک صحت مند پاکستان دیکھ سکیں. بے شک.
بے شک. اچھا ابھی جو فیسلٹیز ہیں توقیر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ مینوفیکچرنگ کی طرف جانا چاہیے. اس کووڈ کے سال نے کئی چیزوں کو ہماری ولنریبلٹیز کو ایکسپوز کیا. ہمارے پاس لیب ٹیسٹنگ فیسلٹیز پورے پاکستان کے پاس دسترس نہیں تھی. اس کی ڈائگنوسٹک کٹس جیسے ابھی ڈاکٹر فرحان نے کہا باہر سے آتی تھیں. ایون فار مینوفیکچرنگ اینڈ R&D لوگ ابھی بھی پاکستان میں ڈاکٹرز بنتے ہیں, لیکن کچھ اسٹڈیز ہمیں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ the total number of doctors and engineers produced by Pakistan اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں بزنس گریجویٹس سے تو بزنس گریجویٹس کا نمبر ڈبل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 2021 میں اب اس چیز میں بھی ذرا تبدیلی آئے گی, لوگ ان شعبوں کی طرف ان کریئرز کی طرف متوجہ ہوں گے؟ آئی تھنک اگر آپ دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب نیڈ آف دا آر یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ لوگ خود سے سوچیں بلکہ آئی تھنک گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ایجوکیشن جو جتنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی طرف بھی اس طرف فوکس ہونا چاہیے کہ ہماری ماشاءاللہ 20 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے, تو جس طریقے سے یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں یا یہ جو پینڈیمکس کا ہم نے دیکھا ہے تو اٹینشن شوڈ بی ٹورڈس انکریجنگ جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ میڈیکل کے شعبے میں آئیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں یا فارماسسٹ ہوں. اچھا اب آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ کووڈ کے اس پینڈیمک میں جو گزرا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو اس وقت ماشاءاللہ 95% جو میڈیسنز ہیں وہ پاکستان میں ہی بن رہی ہیں. صحیح. اور ہم بڑے اچھے طریقے سے کیٹر کر رہے ہیں, تو دیٹ مینس کہ جو دوائیوں کے سلسلے میں ہم جو ہیں وہ امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. بالکل. اچھا اب یہ ہے کہ یہ پینڈیمک جو چل رہا ہے اگلا سال بھی ایسے ہی لگ رہا ہے یہ آئے گا, تو سب سے پہلی چیز جو ہمارا فوکس ہے اور سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ول میک شور کہ دوائیوں کی دستیابی جو ہے وہ ہر حال میں رہے. پچھلے پینڈیمک میں آپ نے دیکھا کہ ادویات کی شارٹیج ہم نے نہیں ہونے دی. بالکل ٹھیک ہے, تو پہلا تو یہ کہ ادویات کی شارٹیج نہیں ہونی چاہیے, شارٹیج نہیں ہونی چاہیے, اور ایکسیس رہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اب فوکس جو ہے وہ اس طرف جو اب دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں ٹیسٹنگ کے ایشوز آ رہے ہیں یا پینڈیمک میں آپ یہ دیکھیں کہ ویکسینز کا سب سے بڑا ایشو ہے, تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری وڈ لائک ٹو بی پارٹنر ود دا گورنمنٹ, کیونکہ ہمارے پاس جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے, ڈسٹریبیوٹرز ہیں, یہ لاجسٹکس ہی سب سے زیادہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی سینسٹیو ویکسین ہے تو وی کین ہیلپ اینڈ بی پارٹنر ود گورنمنٹ, کیونکہ ہمارا ایکسیس پاکستان کے کونے کونے میں ہے. ایکسلنٹ پوائنٹ توقیر صاحب, یہی جذبے کی ضرورت ہے. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ بات کرے جب ویکسین آتی ہے وہ تو جلدی آنی چاہیے, تو وی کوڈ بی سپورٹنگ ہینڈ ود دا گورنمنٹ. یو کین بی این ایکسلنٹ پارٹنر ڈیفینیٹلی. اچھا آخری پوائنٹ میں ریز کرنا چاہوں گی ڈاکٹر فرحان اینڈ ڈاکٹر باری, آپ کی اس میں انپٹ چاہیے. پوری دنیا میں انفارچونیٹلی کیونکہ ایک ابہام تھا, خوف تھا اس بیماری کو لے کر, تو ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز اور ہمارے ہیلتھ کیئر پریکٹیشنرز پہ تشدد کے واقعات میں بھی بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے. اور میں پرسنلی بھی ریڈ کراس کی اس کیمپین کا حصہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں سے التجا کر رہے ہیں, لوگوں کو ایک دفعہ پھر یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم اس بات کا پلیج لیں کہ ہم اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کے ساتھ زبانی یا پھر جسمانی تشدد کو بڑھاوا نہیں دیں گے, مگر ہمارے ارد گرد ہو تو ہم اس کو روکیں گے بھی. ڈاکٹر فرحان, اینی تھنگ یو وڈ لائک ٹو ایڈ ٹو دیٹ؟ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آئی تھنک ابیوز چاہے وہ گھر میں لیڈیز کا ابیوز ہو, بچوں کا ابیوز ہو, ڈاکٹرز کا ہو یا کسی کا بھی ہو, یہ تو ایک کرمنل اوفینس ہے اور اس سے پھر دوریاں بڑھ جاتی ہیں اور پھر ڈاکٹرز بھی ڈس انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں. ان دا اینڈ پیشنٹ خود سفر کرتا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ ہیو مورل گراؤنڈ. لیکن جیسے بھی PPMA کی بات ہوئی, ہماری جو دوائیاں ضرور بنتی ہیں لیکن اس کا جو را مٹیریل ہے وہ بہت زیادہ باہر سے آتا ہے. اگین ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے کہ میڈیسنس چاہے ٹاپ کوالٹی کی بن رہی ہوں, را مٹیریل کی بھی سولوشنز ہوں, تو کمپریہنسو اینڈ لانگ ٹرم اسٹریٹجی مینڈیٹری ہے. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے یہاں پہ موجود ہونے کا. بڑے اہم نکات تھے, وقت کم. اینڈ وٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو اسٹارٹ آف از کہ ہم اگلے اس سال میں یعنی 2021 میں ہم ایک دن صبح کا, ہم نے پتہ نہیں کیوں مارننگ شو کا یہ پرسیپشن بنا لیا کہ ہم سیریس باتیں نہیں کرتے, لیکن ہم ان پالیسی میٹرز کو اور خاص طور پہ ہر شعبے کے پالیسی میٹرز کو لے کر سامنے چلیں گے. سو لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. ڈاکٹر باری کا, ڈاکٹر فرحان کا اور توقیر صاحب کا یہاں موجود ہونے کا بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد جی واپس آئیں گے. خوشخبریوں کا سلسلہ الحمدللہ پاکستان کے لیے شروع ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ دا ٹیکسٹائل سیکٹر از ریئلی ٹیکنگ آف, لیکن اوور آل ہماری اکنامک پالیسی کس طرف جا رہی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। साल का पहला दिन, वैसे तो हफ्ते का आखिरी दिन है, लेकिन अहम यह है कि सिमत हमारी दुरुस्त हो। ब्रेक से पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे, एस्ट्रोलॉजी पे भी नज़र डाली, हेल्थ पॉलिसी पे भी नज़र डाली। अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत और इक़्तिसादियात पे। साल 2020 में हम यही बात करते रहे कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। कई सनतों ने, कई बिजनेसेस ने शदीद लॉसेस और फेलियर्स भी देखे। कई आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से लेके आपके फेवरेट सैलून्स तक बंद भी हो गए। यानी जो इससे पहले का नैरेटिव था कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना है, उसको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ा, बिकॉज सर्वाइवल इनके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन जहां इतनी सारी मुश्किलात थी, अच्छी खबर यह है कि हमारा जो सनती इदारा है उसको एक बड़ा बूस्ट मिला है, खुसूसन जब हम टेक्सटाइल्स की बात करते हैं। तो आज क्योंकि वक्त कम होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी को तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे, लेकिन आज जरा फोकस करते हैं साल 2020 जो जाते जाते पाकिस्तान के टेक्सटाइल सनतकारों को तोहफा दे के गया है कि ज़बरदस्त ऑर्डर्स आए हैं। इसकी वजूहात क्या बनी, किस तरह पूरी दुनिया मुतवज्जो हुई पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि वी आर कम्पीटिंग अगेंस्ट द जायंट्स और अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से द प्रेसिडेंट ऑफ द फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जनाब इंजीनियर एहतशाम जावेद साहब। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब मौजूद होने का। एहतशाम साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, हमने पहले भी सेलिब्रेट किया, ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान की सनत के लिए भी, टेक्सटाइल्स के लिए पर्टिकुलरली। कैसे खैर मकदम करिए, क्या तैयारियां हैं? ऑर्डर्स तो आ गए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की साख एक तरह से तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है पूरी दुनिया में। जो अब एक्सपोर्ट्स जाएंगी, आप अपनी धाक बिठा पाएंगे, हमेशा के लिए इन मार्केट्स को कैप्चर कर पाएंगे जिसमें अब आपको इन रूट मिला है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए सिद्रा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेक्सटाइल पॉलिसी भी आई, मर्ज हुई हालात, क्योंकि स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे उसके। सही। जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई, कोविड के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको अपॉर्चुनिटी कहता हूँ, क्योंकि हालात के साथ ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली और पॉजिटिव रहते हुए जो हमारी गवर्नमेंट ने जब उस पर रिएक्ट किया, तो हमारे जो बिजनेसमैन था, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने उस पर परफॉर्म किया। हमें वो जो कॉन्टिन्यूटी मिली, हमें वो कॉन्फिडेंस मिला, हमने उस पर परफॉर्म किया। और आप खुद देख लें कि अभी नवंबर के अंदर पिछले 9 साल का रिकॉर्ड टूट गया नवंबर की एक्सपोर्ट्स में। इसी तरीके से जो लास्ट आप सितंबर का क्वार्टर आप देख लें, इसको काउंट कर लें, तो पिछले साल के हिसाब से हमारा 17% ज्यादा हमने एक्सपोर्ट ग्रो की। बिल्कुल। लेकिन मैं इसके अंदर एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट हरगिज ये मतलब नहीं होता एक्सपोर्ट का कि आप सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप जब तक पूरी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, टफ इंप्लीमेंट कर दी गई है कोविड के अंदर एक स्कीम जो यहाँ पर उन्होंने की और उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। अब वो 31 मार्च को वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं मेरे ख्याल में। बस हमें इस बात पे जरूरत है, इस बात पे हमारा है कि हमने ये जो 2020 के अंदर एक मार्क अचीव किया है, जो हमने अपनी एक साख बनाई है, इसके अंदर हम करने जा रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखने के लिए सक्सेशन, यानी आपने कहा कि बहुत सारी चीजें वैसी सनतकारों के लिए वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क में आपकी कंसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक सेफ प्लेइंग ग्राउंड मिल सके सनतकारों को। एहतशाम साहब, बड़ी अच्छी खबरें जहां आ रही हैं, तो आपने देखा कि वजीर आज़म इमरान खान साहब ने वादा किया हुआ था हजारों लाखों करोड़ों जॉब्स का। तो ये तो जरा बताइए कि रोजगार के मौके कितने आपके एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अब जनरेट हो रहे हैं विद इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन दिस ईयर टू कम, 2021 की अगर हम बात करें? देखिए सिद्रा, मैं फैसलाबाद की बात करूंगा। हमारे पास SEZs हैव बीन इंस्टॉल्ड, फेडमिक और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से। तो मैं 2020 के अंदर अगर मैं बात करूं, नॉट टू एग्जैजरेट, तकरीबन फेडमिक के अंदर वी हैव न्यू इंडस्ट्रीज नंबर ऑफ 19 इंडस्ट्रीज हमारे पास लगनी जा रही हैं। सही। और इसी तरह इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट के बाद हमारे पास 12 इंडस्ट्रीज नहीं लगने जा रही। तो तकरीबन हमारे पास 40-45 नियर अबाउट 50 के करीब हम 21 के अंदर इनमें से 50% इंडस्ट्रीज नहीं लग के चल चुकी होंगी, और ये सारी की सारी वो इंडस्ट्रीज हैं जो शिफ्ट नहीं हुई है, ये न्यू एडिशन है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो शिफ्टिंग का प्रोसीजर के अंदर है, शहर से शिफ्टिंग हो रही है SEZs के अंदर। तो जब ये सारा अमल इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये अमल जो रुक गया था पिछले
वाले सालों में, जहां पर हम महसूस कर रहे थे कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान स्टेट ऑफ शॉपकीपर्स बनने जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म होने जा रही है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को दोबारा मैं कहता हूँ कि नई रूप फूंक दी गई है, लोग दोबारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही अभी कल प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ अर्सा पहले कह रहे थे कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी मसला पावर जनरेशन का है। बिल्कुल। तो पावर जनरेशन का मसला एक ही तरीके से हल हो सकता है कि अगर हम अपनी बास्केट के अंदर सस्ती बिजली पैदा करने वाली चीजें पैदा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर एहतशाम जावेद साहब, आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। बड़ी कैप्सूल में बात हमने की 2021 के लिए अच्छी खबरें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे एक और शोबे पे बात करेंगे, हमारे साथ रहें। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी यानी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। बड़ा अहम है, जहां हम मुख्तलिफ सेहत तालीम के शोबों का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, हमारे आपसी रवाबित और हमारे सफारती ताल्लुकात मुख्तलिफ ममालिक से, मुख्तलिफ खित्तों से कैसे हैं, और ये आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पर 2021 में पाकिस्तान पर कैसे इम्पैक्ट करेगा, इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद साहब, उनसे जानते हैं कुछ रिवायती सवाल भी होंगे। आफ्टर ऑल 2020 में हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने बहुत ही कामयाबी से इंडिया की जो एक ख्वाहिश थी झड़प की, उससे अपने आप को निकाला, पूरी दुनिया में अपनी अमन पसंदी का एक पैगाम दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी लॉन्च किया अपने डोसियर की शक्ल में। और फिर इसके अलावा मिडल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि नए अलायंसेस बन रहे हैं। कोविड की वजह से जो दुनिया तब्दील हुई है, उसमें ट्रैवल एडवाइजरी से लेके इकोनॉमिक रवाबित तक हर चीज का इन्हिसार इस पे है कि आपके सफारती ये जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर जमील साहब, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सेम टू यू एंड टू योर व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताइएगा, शुरुआत करते हैं हमारे पड़ोसी और रिवायती हरीफ यानी इंडिया से, जिनसे पाकिस्तान तो बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इंडिया की और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज़ में ये शामिल है। किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान और भारत को 2021 में आगे बढ़ता हुआ? पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात तो 2021 में कोई जो उफक पे बातें नजर आ रही हैं जी, उसमें कोई नजर नहीं है। और जब मैं ये बात करता हूं तो मेरे जहन में इस वक्त खिते में एक मल्टीलैटरल जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिससे निपटने के लिए और नबरदाजमा होने के लिए मल्टीलैटरल अप्रोच डिप्लोमेटिक साइड से भी रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका के इलेक्शन के बाद जो बाइडन साल 9 में किस तारीख से वो अपना प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो उसका भी डेफिनेटली एक असर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस वक्त हमारे ताल्लुकात होने हैं इंडिया के साथ, वो ताल्लुकात कोई तनज़्ज़ुली की तरफ नजर आ रही हैं, उसमें बेहतरी नजर नहीं आ रही है। उसके अवामिल ये हैं कि जो जिस तरह खिते में खास तौर पर मिडल ईस्ट में इजराइल को तस्लीम करते हुए इजराइल के रिलेशंस आगे बढ़ रहे हैं, तो पीपल टू पीपल रिलेशंस भी बढ़ रहे हैं, और वहां फिर कोवर्ट और ओवर्ट एक्टिविटीज भी शुरू हो रही हैं वहाँ, और मजीद बढ़ेंगी। एम्बेसडर जमील साहब, आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे नुक्ता उठाया प्रेसिडेंट जो बाइडन को लेकर, और मुझे याद आ रहा है कि जो पूरी दुनिया से हामी और सपोर्ट और हिमायत की बात की जा रही थी, तो मैंने ये देखा था कि पता नहीं उनके अंदाजों के मुताबिक, उनकी स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान में शायद लोग ख्वाहिशमंद थे कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन जाएं, और जो बाइडन साहब का जो नीले रंग का डेमोक्रेट्स का इन्होंने दिखाना था, वो इन्होंने दिखाया इंडिया को, कि इंडिया हिमायत कर रहा था जो बाइडन साहब के प्रेसिडेंट बनने की। इसमें कितनी सदाकत है, और क्या इसका कोई असर पड़ेगा पाक भारत ताल्लुकात पे? देखिए, सबसे अहम जो हुए थे, मुआहदे हुए थे, वो ओबामा के जमाने में इंडिया के साथ हुए थे। सही। मतलब वहां से ही एक पुख्ता बुनियाद रखी गई थी, जबकि गुजरात में पूरा नेवल बेस लॉजिस्टिक के हवाले से और लेकिन बेसिकली ऑपरेशनल बेस है वो, और इसी तरीके से बहुत सारे और मुआहदे डिफेंस के तनाजुर में हुए थे वहाँ। उसमें सोने पे सुहागा, उसकी तवातुर को बरकरार रखते हुए ट्रंप ने भी कर दिया, जिसमें कि अब सैटेलाइट के जरिए उनकी मॉनिटरिंग पूरी खत्ते पे इतनी हो गई है कि जिसमें उनका वेपनरी सिस्टम और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा।
تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد، اور پھر اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی ایگریسو اور جتنے بھی کانفلکٹس کو بڑھاوا دیا گیا ہے وہ ڈیموکریٹس کے وقت میں بھی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے بش کے زمانے میں عراق کا ہوا اور باقی سلسلہ، لیکن اس کے زیادہ تر یہ ہوا ہے. تو اس وقت اس ہٹ سے ہٹ کر ایک اور تناظر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ جو کہ بہت فعال وائس پریزیڈنٹ آنے لگی ہیں امریکہ کی، اور کیونکہ وہ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے اور انڈین نژاد ہیں. اچھا، حالانکہ وہ خود اس چیز کو بڑا ڈاؤن پلے کرتی ہیں، لیکن بہرحال ایک لوگوں نے ان کی نگاہیں تو مرکوز ہیں دیکھنے کے لیے کہ کس طرح ہینڈل کریں گی. کمنگ ٹو another region all together, ایمبیسڈر جمیل، آپ مڈل ایسٹ میں جو نئے الائنسز بن رہے ہیں ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس سال میں 2021 میں؟ کس طرف جا رہے ہیں تعلقات، اور خصوصاً پاکستان کے لیے؟ کیونکہ OIC نے اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کو تو مدعو نہیں کیا، لیکن وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں؟ مڈل ایسٹ میں تو جس طرح ایک بہت زیادہ انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل کا انفلوئنس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آشیرواد شامل ہے امریکہ کی. اور جب ہم بات کرتے ہیں اسرائیل امریکہ کی تو خود بخود انڈیا کی بھی بات آ جاتی ہے. اس کو اگر آپ انٹرنیشنل قانونی لحاظ سے دیکھیں تو ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں بہت سارے اسرائیل اور صحیح کا جو ایک بندھن ہے وہ پتہ ہے ساروں کو، لیکن امریکہ اور انڈیا کو امریکہ طاقتور اس خطے میں پورے میں دیکھنا چاہتا ہے، اور جب اس خطے میں وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس پوری ہم آہنگی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انڈیا کا اثر بھی بڑھے گا اور اسرائیل کا اثر بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے لیے کاؤنٹر میجر کی ضرورت ہے. سال 9 میں فارن پالیسی کے لحاظ سے اگر دکھاتا جائے تو جس طرح قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا اور جو 4 کلیدی پوائنٹ انہوں نے رکھے تھے وہ یہ تھا کہ ہماری اپنی پروٹیکشن، ساورنٹی اور ہمارے اپنے انٹرسٹ کو برقرار رکھنا، اور مسلم کنٹریز سے ہمیں تمام سے ریلیشن بہتر رکھنا. یہ ان کے فرمان میں ہے اور ساری کوشش ہوتی رہی ہے. اور نان الائنس کے بارے میں بات کی. بالکل صحیح. امبیسڈر صاحب، ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں روابط کی تو ہر سال شروع ہوتے ہی ہم اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی دعاگو ہوتے ہیں کہ یہ سال ان کے لیے بہتری کا سال ہو. آرٹیکل 370 کو ختم ہوئے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال سے زیادہ ہو چکا ہے. وہاں پہ جو کرفیو اور جو مظالم کی داستان ہے وہ اسی طرح جاری اور ساری ہے. 2021 کشمیر، وادی کشمیر کے لیے کیسا ہوگا؟ 2021 میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے ہیومن رائٹ کے حوالے سے اس میں اسٹیبلائزیشن آنی چاہیے. اس کا نیچرل اثر بھی ہے کہ جتنا وہ ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. اب وہ سمجھتے ہیں ان کے کچھ انڈیا کے کچھ اہداف حاصل ہوتے جا رہے ہیں. ان کو اہداف کیا تھا؟ وہی جو آپ نے ذکر کیا 370 جو کانسٹیٹیوشن کی ایبریگیشن اور 35A کی ایبریگیشن جو کی ہے انہوں نے. ایک تو وہ اہداف حاصل ہو گیا، پلس جس طریقے سے ڈومیسائل کا قانون لے کے آئی ہیں تو 10 لاکھ وہاں باہر سے لوگوں کو بسا دیا گیا ہے. تو ڈومیسائل کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو کافی اہداف حاصل ہونے کے بعد جو بائیڈن نے ایک بات کی تھی اپنے کیمپین میں ہیومن رائٹ وائلیشن کے حوالے سے، اور اس کو فوراً اگر آپ جوڑ لیں اس ہیومن رائٹ کمیشن نے اس پہ 2 رپورٹیں شائع کی ہیں جو دل دہلا دینے والی رپورٹیں ہیں. تو اس لحاظ سے ہیومن رائٹ میں مجھے کچھ کمی نظر آ رہی ہے. جہاں تک جو انڈیا کر چکا ہے اس سے واپسی 2021 میں نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن پاکستان اگر اس پہ کاؤنٹر میجر لے اور ہیومن رائٹ کے معاملے کو اٹھا کے پھر جو باقی معاملات جو 6 سے زیادہ ہمارے سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے کشمیر کے حوالے سے، اور کشمیر جو کہ ہمارا ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے اس کے حوالے سے اگر کاؤنٹر میجر کے طور پر اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو مزید بڑھائے تو شاید دنیا اقوام تھوڑا سا ساتھ دے دے. ابھی تک وہ بس دنیا اقوام جو ہے وہ انڈیا کے اس انفلوئنس میں، امریکہ کے انفلوئنس میں، اور وہ زیادہ کشمیر کے معاملے میں کوئی توجہ دے نہیں رہے ہیں. اچھا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کہ میرے ویورز مایوس ہو جائیں، اگر ہم دفتر خارجہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے بیانیے کو دیکھتے ہیں، اور یقیناً پوری دنیا بھی اس بات کو ریزونیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کے لیے سال 2020 بڑی سفارتی کامیابیوں کا سال رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ اس کو یعنی کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفارتی کامیابیاں ہمیں کس طرف کو لے کے جا رہی ہیں؟ کس چیز کو آپ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی مانیں گے اس گزشتہ سال میں؟ نہیں، یقین اگر دیکھا جائے تو ہم نے
اگر پاکستان نے سیکورٹی کاؤنسل میں لے کے گئے ہیں کشمیر کا مسئلہ، گو کہ وہ بند کمرے میں ہوا اور اس پہ ریزولوشن پاس نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال کافی ایک طویل عرصے کے بعد سیکورٹی کاؤنسل میں ہماری سنوائی ہوئی ہے. لیکن اس سے بڑی جو ہماری کامیابی ہوئی ہے افغان پیس پروسیس میں ہماری کامیابی، ہماری کنٹریبیوشن اور اس کی ریکگنیشن نہ صرف امریکہ سے بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے اس کی ریکگنیشن بھی ہوئی ہے. یہ تو بہت کلیدی بات ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کچھ الیکشن بھی جیتے ہیں یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل فورم پر بھی، تو وہ اس حد تک تو کامیابی بالکل صحیح ہے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ہماری کارنر اسٹون جو اس وقت ہمارے پاس جو فورن شاید رول کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتی، آپ اپریشیٹ نہ کریں، لیکن بہرحال اس چیز کو ایکنالج کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک بہت بڑا رول ہے اور گورنمنٹ کو ہمارے ایفرٹس کو نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکہ اس کو اپنے پاس ریپلیکیٹ کریں، بیٹ ان دی فارم آف ایک بڑا ہی اہم پوائنٹ، کیونکہ میں آخری I have a couple of minutes in the show، تو سلمہ آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. دوربین has always emphasized on quality of teachers and teacher training. مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت کو اس سے قطع نظر رکھتے ہوئے اس وقت اگر میں صرف اور صرف پرائیویٹ اسکول کی بھی بات کروں جو کہ قدرے بہتر امپلائر تصور کیا جاتا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچر اور مینجمنٹ کا کانٹریکٹ ری وزٹ ہونا پڑے گا؟ اب ٹیچر کو بھی صرف ایک کانٹریکچوئل ایک پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ بیسس کہ جی بس آپ کو ایک لم سم سیلری دی جا رہی ہے، کوئی مراد کوئی میڈیکل آپ کا نہیں ہے، کوئی آپ کو ہیلتھ سروسز انشورنس کوئی کورز نہیں دیے جاتے. ڈو وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دیٹ بیکاز دا ورلڈ از چینجنگ؟ بالکل Sidra, I think this year has really made us reflect on the role of a teacher because کووڈ سے پہلے تو ایک وہ لہر تھی نا کہ جی ٹیکنالوجی سے ہم برا ٹیچر ریپلیس کر لیں گے اور ٹیکنالوجی از the great equalizer, and I think really what COVID has taught us is that there is no replacement for a teacher. Education will remain a social process that is facilitated and orchestrated by a quality, a professional teacher in the classroom. تو اب آپ جو بات کر رہی ہیں نا اباؤٹ سیلریز اینڈ بینیفٹس، دیکھیے وہ کرنٹلی ان ویشس سائیکل بیکاز آپ کے پیشے کا ایک وہ پریسٹیج جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے، تو اس قسم کے ریوارڈ اسٹرکچر اس کے ارد گرد ہی بنے ہوئے ہیں. صحیح. If you compare this with a medical profession، وہاں پہ تو ہم یہ باتیں نہیں کر رہے نا بیکاز معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی میڈیکل جو ہے اس نے بہت پروفیشنلی ٹرینڈ ہونا اور اس حساب سے ہم اس کو ریمیونریٹ بھی کریں گے، اس کو بینیفٹس بھی دیں گے. بٹ ٹیچرس کے لیے as a society we've just agreed that they are not professionals, and we're going to treat them as lower staff in any setup. Right. So یہ بہت سارے چینج ہونی ہے سدھا، تبھی we can talk about sort of a holistic. Absolutely. بالکل آپ نے بڑی اہم بات کی ہے سلمہ کہ ہم نے کیونکہ اس کو ڈسپینسیبل سمجھ لیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسا کام ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے یا وہ خواتین کرتی ہیں جو تھوڑا سا وقت گزاری کے لیے یہ کام کر رہی ہیں. It's not a serious profession. That whole outlook to teaching, to education needs to change. So thank you so much Nasir and Salma for being here and once again raising these very insightful and important topics. اسی کے ساتھ جی ہمارا آج کا پروگرام جو کہ 1 جنوری اس سال کا پہلا پروگرام تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن ہم نے ایک جائزہ لینے کی کوشش کی ہمارے اہم ترین شعبوں کی، یعنی دی اکنامک میٹرز، دی فورن پالیسی، دی ایجوکیشن اینڈ دی ہیلتھ پالیسی. امید یہی ہے کہ یہ سال پاکستان کے لیے اچھی پازیٹیو نئی تبدیلیوں کا سال ثابت ہو. اس کے علاوہ آپ کی کامنٹس اور فیڈ بیک کا مجھے ہمیشہ انتظار رہے گا. پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.